بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، بلا تمہید، جیسا کہ ہر سال ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام بعد از نماز مغرب ہوتا ہے، ایک تلاوت، ایک نعت شریف، اس کے بعد دستار فضیلت کا پروگرام ہوتا ہے اور اس کے بعد خطاب ہوتا ہے۔ انتہائی محدود وقت میں ہمارا پروگرام مکمل ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے، اپنے ادارہ کے منتظمین کی طرف سے اور اہلیان حاصل پور کی طرف سے مفکر اسلام، مصلح امت، داعی اتحاد امت، صاحبزادہ پیر رضا ثاقب مصطفیٰ صاحب زیدہ شرفہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، ہمارے لیے شفقت فرمائی، تشریف لائے، اہلا و سہلا، مرحبا، خوش آمدید۔ اس کے بعد میں بالخصوص شکریہ ادا کروں گا میرے برادر اکبر پیر طریقت صاحبزادہ سید خلیل الرحمن شاہ صاحب، صدر جماعت اہل سنت پنجاب پاکستان، وہ تشریف لائے، ان کا بھی ہم سب کی طرف سے شکریہ۔ اس کے بعد میرے انتہائی محبوب برادر پیر صاحبزادہ سید فضل رسول شاہ صاحب زیدہ شرفہ اور قبلہ پیر محمد اسحاق صاحب زیدہ شرفہ، وہ تشریف لائے۔ ان کو میں نے ابھی عرض کیا، انہوں نے میری دعوت کو قبول فرمایا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس ناچیز کی دعوت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس کے بعد صرف دو باتیں ادارے کے حوالے سے عرض کر کے میں آپ کو عرض کروں گا۔ عزیزان گرامی، تقریباً 15 یا 16 سال ہوئے اس ادارے کا آغاز کیا ہوا، اور چٹائیوں پہ بیٹھ کے اس کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ اس وقت بحمدہ تعالیٰ تقریباً 200 کے قریب علماء یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں، اور جو مختلف جگہ پہ جا کے اکثریت ان میں سے تدریس کر رہی ہے، پڑھا رہے ہیں۔ اور پھر بحمدہ تعالیٰ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر خودداری کا جو سبق ہے یہ سب سے زیادہ پڑھاتے ہیں۔ ہمارا کوئی بچہ، آپ غور کریں گے، کبھی بھی کسی دکان پہ کسی بندے کے پاس چندہ مانگنے کے لیے نہیں جاتا، اور بحمدہ تعالیٰ ہم کہا کرتے ہیں یہ تو آپ لوگوں کی خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے کہ آپ کے پاس دور دراز سے مہمانان رسول تشریف لائے، اور حاصل پور اور دیگر دوست احباب ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور چونکہ ہم طالب علم ہیں، ہمارے اساتذہ کا جو سبق تھا، بچوں کو کہا کرتا ہوں کہ پہلا سبق جو ہے وہ توکل اور اللہ کی ذات پہ یقین کا جو ہے، جب یہ کامل ہوگا تو پھر ہمیں بندوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نہیں، صرف اللہ کے آگے جھکنے کی ضرورت ہوگی۔ میرے استاد مکرم حضور مولانا رحیم بخش صاحب علیہ الرحمہ نے، شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگ جانتے ہو، چونکہ آپ بڑے محدود رہنے والے تھے، انوار سلطانیہ میں پڑھا رہے تھے، تو جب ان کا وصال ہوا تھا، ایک بات انہوں نے ارشاد فرمائی تھی کہ حضرت سلطان باجدید اسلامی رحمہ اللہ تعالی، آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بستی میں آپ نے قیام کیا، تو جا کے نماز پڑھتے تو وہاں تبلیغ کرتے، تو امام صاحب نے دیکھا کہ یہ بابا پہلے نہیں آتا تھا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے پوچھ لیا، بابا جی آپ کہاں سے ہیں؟ فرمایا میں مسافر ہوں، یہاں سے گزرا تھا، میں نے کہا 2-4 دن قیام کرتے ہیں، یہاں تبلیغ کریں گے، پھر آگے چلے جائیں گے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ یہاں آپ کے کوئی رشتہ دار رہتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی دوست، کوئی عزیز اقارب؟ کا کوئی بھی نہیں رہتا۔ تو پھر اس امام صاحب نے سوال کیا، اب کھانا کہاں سے کھاتے ہیں؟ تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، ہم جیسے طالب علموں کے لیے خصوصاً یہ ایک کامل نمونہ ہوگا۔ فرمایا مولانا مجھے پہلے وہ نمازیں لوٹانے دیں جو آپ کے پیچھے پڑھی ہیں، پھر بتاؤں گا کہ مجھے رزق کون دیتا ہے۔ کہ جس امام کو اتنا بھی یقین ہے رازق کون ہے، پوچھتا ہے روٹی کون دیتا ہے، اس کے پیچھے نماز کیسی ہوتی ہے؟ تو صاحب وہ تو توکل کا بہت اعلیٰ درجہ تھا۔ ہم طلباء کو کہتے ہیں کہ اس درجے پر پہنچنا ناممکن نہیں ہے کسی کے لیے، اللہ نے ہر ایک کے اندر یہ قوت و صلاحیت رکھی ہے، تو کوشش ہوتی ہے بچوں کو یہ ہم درس دیں، بچوں کا توکل اللہ کی ذات پہ یقین کامل ہو، یہ بندوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکنا سیکھ لیں۔ دوسری بات، آپ کے حاصل پور کے اس ادارے کا یہ اعزاز ہے بحمدہ تعالیٰ، اس وقت اپنے ادارے کے 4 طلباء جامعہ الازہر مصر یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں، جن میں سے 2 میرے بیٹے ہیں، ایک جمال پور کا ساتھی ہے، ایک ڈی جی خان کا ہے، وہ بھی پہلا سال گیا، دوسرا میرا بیٹا پہلا سال ہے، اور میرے بیٹے نے پچھلی مرتبہ وہاں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ 25 سال کے بعد جامعہ الازہر میں پاکستان کا پوزیشن میں نام آیا پہلی مرتبہ۔ تو یہ چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھ کے، چٹائیوں پہ بیٹھ کر، یہ صحرا کا علاقہ ہے، اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب اور سرائکی لوگوں کا علماء سے کیا سلوک ہوتا ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً اس کے باوجود آپ کی محبتیں اللہ سلامت رکھے، آپ ذرا اس ادارے کے ساتھ محبت کریں، اپنے طلباء بھی ہم کوشش کریں گے ان طلباء کو
ان پستیوں سے اٹھا کر میرا مالک جو ہے آج تک پہنچا دے گا. یہ آپ لوگوں کی کوئی ذمہ داری ہے, آپ اپنے بچوں کو دی. آج لوگ کہتے ہیں جی جو ذہین بچہ ہوگا وہ کالج یونیورسٹی میں جائے گا, اعلیٰ ترین کے ایکسپورٹ جائے گا. قسم سے کہتا ہوں قرآن سے بڑی اعلیٰ ترین کوئی نہیں ہے. اس لیے بڑی محبت کے ساتھ, اور آپ نے دیکھا ہوگا ہم کوشش کرتے ہیں ایسے اکابر ہمارے تشریف لاتے ہیں جو ہماری اصلاح فرماتے ہیں. آپ نے قبلہ صاحب کا خطاب ان ظاہری کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سننا ہے. اور آپ کے خطاب میں الحمدللہ میں منہ پہ کوئی تعریف نہیں کرنا چاہتا, میں ایک سے مثال دے کے آپ کو دیتا ہوں. بورے والا میں آپ حضور تشریف لے کے آئے تو وہاں ایک آدمی تھا, کہنے لگا جی میں حضرت کا مرید ہونا چاہتا ہوں. میرے دوست بھٹی صاحب, انہوں نے کہا جی ان کا میں مرید ہوں. میں نے کہا جی حضرت کا معمول شریف ہے, آپ وہاں مرکز میں تشریف لے جائیں, وہاں مرید کر لیں گے. کہنے جی میں تو یہاں ہونا چاہتا ہوں. میں نے خیر عرض کی, آپ نے شفقت فرمائی, قبول فرمایا. تو میں نے اس سے پوچھا بھی وجہ کیا ہے, کیوں مرید ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے اپنے جیسا سنگ دل بندہ آج تک نہیں دیکھا, مجھے کبھی رونا نہیں آیا. حتیٰ کہ میری والدہ کا انتقال ہوا تب بھی مجھے رونا نہیں آیا, لیکن جب میں نے حضرت کا بیان سننا شروع کیا میری آنکھوں کے اندر آنسو آنا شروع ہو گئے. تو میرے دل کو انہوں نے رم کیا ان کے بیان میں. جی چاہتا میں ان کا مرید ہو جاؤں. ان کے دل, ان کے الفاظ جو ہیں وہ دماغ کو نہیں دل کی دنیا کو بدلتے ہیں. بڑی محبت کے ساتھ نعرہ لگائی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, پاکستان, پاکستان, افواج پاکستان, قبلہ صاحبزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب.